انور شدید گرم دن رہا اور میں ہیٹ انڈیکس کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کر رہا تھا کہ جو فیلز لائک ٹیمپریچر تھا وہ کہیں زیادہ رپورٹ کیا گیا. ایم شور آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا. اسپتالوں میں کیا سچویشن ہے؟ کوئی اسپیشل ارینجمنٹس کیے گئے ہیں؟ کوئی مریضوں کی تعداد وہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں، گرمی کی شدت کے حوالے سے اگر بات کی جائے گی تو کراچی میں سب سے بڑے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے اندر 20 سے 22 بستروں کے اوپر مشتمل ہیٹ اسٹروک سینٹر فعال ہے اور وہاں بھی کم و بیش گزشتہ 2 دن کی اگر بات کی جائے گی تو مجموعی طور پر 20 سے زائد افراد لائے گئے تھے جو کہ گرمی کی شدت سے متاثر ہوئے تھے. اطمینان بخش صورتحال یہ رہی کہ ان تمام افراد کو کم و بیش 3 سے 4 گھنٹے زیر علاج رکھنے کے بعد گھروں کو روانہ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سول اسپتال کراچی کے اندر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 50 سے زائد افراد کو جو ہے وہ سول اسپتال کی ایمرجنسی کے اندر منتقل کیا گیا. ان میں سے بیشتر افراد کی عمریں 45 سے لے کے 60 سال کے درمیان تھیں. اور عباسی شہید اسپتال کی بات کریں گے تو وہاں بھی کم و بیش 20 سے 22 افراد یومیہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کراچی کے اندر سندھ گورنمنٹ کے تحت چلنے والے جو مختلف 8 سے زائد اسپتال ہیں وہاں بھی مریضوں کی رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے. تو مجموعی طور پر اگر بات کی جائے گی رپورٹ ہونے والی کیسز کی تو یہ تعداد صرف کراچی شہر کے اندر جو کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بنتی ہے وہ 450 سے تجاوز کر جا رہی ہے گزشتہ 2 سے 3 دن کے دوران. اور بالخصوص گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو صورتحال آئی تھی وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو افراد تھے یہ وہ افراد تھے جو کہ بے گھر ہوتے ہیں یا لاوارث ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شیلٹر ہومز کی بنیادی کمی ہے اس شہر کے اندر جو کہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی لوکل گورنمنٹ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کی ایک ایسی خاصی بڑی تعداد تھی جو کہ ڈی ہائیڈریٹ ہوئی اور ڈی ہائیڈریٹ ہونے والے افراد وہ تھے کہ جن کی عمریں 70 سال سے زائد تھیں. تو کم و بیش ایسے 150 سے 250 افراد بنتے ہیں اس کراچی شہر کے اندر کہ جنہیں کراچی کے مختلف نجی و سرکاری اسپتالوں کے اندر رجوع کرنا پڑا. تو اس طرح اب بھی گرمی کی شدت بدستور برقرار ہے اور کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے وہ مسلسل بے قابو ہے. آج کی اسسمنٹ کیا ہے؟ ماحولیات یہ بتا آج کی اسسمنٹ کیا ہے؟ آج بھی گرمی اتنی ہی شدید رہے گی جتنی کل تھی؟ جی گرمی کی انٹینسٹی آج بھی وہی برقرار رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے ہوا کے اندر بنیادی طور پر نمی کا تناسب کم ہونے کے سبب یہ تمام تر صورتحال پیش آتی ہے. اور ایک اور صورتحال یہ دیکھیے کہ گزشتہ 2 روز قبل جب اس کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی تو محکمہ صحت سمیت بلدیہ عظمیٰ کراچی اور جو ڈی ایم سیز ہوتی ہیں جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں ان کی جانب سے اب تک پورے شاہراہ فیصل سمیت شہر کے کسی بھی علاقے کے اندر سرکاری سطح کے اوپر کسی بھی قسم کا ہیٹ ویو کیمپ نظر نہیں آیا کہ لوگ جہاں بآسانی فوری ابتدائی طبی امداد حاصل کر سکتے تھے. اگر شہر کے اندر یہ کیمپ قائم ہوتے تو یقینی طور پر بآسانی ان افراد کو بچایا بھی جا سکتا تھا. اور کل ہم نے بتا دیا تھا کہ 10 لوگ اپنی جان سے چلے گئے. تھینک یو سو مچ انور. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا دھوپ میں. میں ایک چیز یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ انور تو ویسے بتا رہے تھے لیکن ہیومیڈیٹی آئی تھنک بڑھنے سے زیادہ مسائل ہوتے ہیں. کل 84% تھی ہیومیڈیٹی اینڈ دیٹ از ٹو مچ صدف. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں حبس کا جو عالم تھا لیکن وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا دیکھیں جب آپ ڈی سی لیول پر اور اس لیول پر آپ بلدیہ کے لیول پر یہ کام کیے جا سکتے ہیں. واٹر کولر رکھے جا سکتے ہیں. کہیں پہ آپ ٹینٹ لگا کے لوگوں کو شیڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہاں پہ پیڈسٹل فین لگا سکتے ہیں. تو بہت سارے ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کر کے لوگوں کو آپ ہیٹ اسٹروک سے اور ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں. پانی نہیں پیئیں گے آپ اپنے آپ کو ذہن میں رکھیں کہ انسان کا جسم اس کو نہیں بعض اوقات بتا پاتا ہے کہ مجھے پانی کی کمی کا شکار ہوں. لیکن کنفیوژن ڈی ہائیڈریشن اگر آپ کا چہرہ اسکن خشک ہو رہی ہے منہ خشک ہو رہا ہے یا اگر آپ اپنے آپ کو ڈیزی فیل کر رہے ہیں تو آپ لازمی طور پر پانی کا استعمال جاری رکھیں. اگر آپ کے مسلز کریمپ اپ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے. آپ کا جسم جو ہے انسانی جسم 70% پانی پر مشتمل ہے تو پھر آپ کو اسی لحاظ سے خیال بھی کرنا ہے. اور جب دھوپ میں ہم تیز گرمی میں ہوتے ہیں تو پھر پسینے کی صورت میں وہ پانی ہمارا خارج ہوتا ہے اینڈ وی نیڈ ٹو کمپنسیٹ دیٹ. بالکل. اور ایون کے گھروں میں بھی خواتین جس طرح سے کوکنگ کے دوران جس طرح کے ان کے مسائل کا سامنا ہے وہ بھی خاص طور پر خیال رکھیں. گھر میں بھی آپ ہیں تو ہائیڈریٹڈ رہیں. اچھا اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس گرمی سے سب متاثر ہیں
انسان کیا جانور بھی متاثر ہیں, درخت بھی متاثر ہیں. تو کراچی میں خطرناک گرمی انسانوں کے ساتھ ساتھ اب جانوروں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو رہی ہے. شہر قائد میں شدید گرمی کے باعث گزشتہ روز بھینس کالونی سمیت دیگر علاقوں میں باڑوں میں 100 سے زائد گائیں دم توڑ گئی ہیں. اب آپ امیجن کریں, ابھی عید گزری ہے, لوگوں نے کس مشکل سے اپنے گھروں میں جانوروں کو رکھا, کوشش کی کہ انہیں شیڈز میں رکھیں, ان کا خیال رکھیں, لیکن عید کے بعد گرمی میں مزید اضافہ ہوا ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں گائیں بیماری میں بھی مبتلا تھیں, اور ڈیری فارم ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ بڑا مالکان کا کروڑوں روپے کا اس میں نقصان ہوا ہے. تو جانوروں کے لیے بھی آپ پانی کہیں رکھ سکتے ہیں, پرندوں کے لیے تو وہ ضرور کیجیے. دودھ کی پیداوار بھی کم ہوئی ہے, پھر یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کا بھی بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے. تو اچھا, یہ جو صورتحال ہے نا, یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے گرم موسم کی. کراچی از اے میٹروپولیٹن 2.5 کروڑ سے زائد آبادی شہر, لیکن ملک بھر میں صورتحال ملک کے بیشتر حصوں میں, خاص طور پر جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر صورتحال کچھ ایسی ہے. سندھ, پنجاب اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کے ڈیرے ہیں, پارا بہت زیادہ ہائی ہے. اور جو پارا ہے, ویسے تو ٹیمپریچرز ہم آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دکھا رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ گرمی جو ریکارڈ کی گئی, جو ایکچوئل ٹیمپریچر تھا وہ 49 ریکارڈ کیا گیا تربت میں. سبی, دادو, چھور, شہید بے نظیر آباد جسے نواب شاہ کہا جاتا ہے, جیکب آباد میں 47, اس وقت جیکب آباد میں رپورٹ کیا جا رہا ہے 49 یا 39 اس وقت, 39 ابھی اس وقت, لیکن بڑھے گا دن میں. لیکن یہ کل کی میں بات بتا رہا ہوں کہ کل جو ٹیمپریچرز تھے they were quite high. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ساہیوال اور بہاولپور کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر 42, لاہور میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, پشاور میں 40 اور اسلام آباد میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ. جی, تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گرمی کے ڈیرے ہر طرف ہی ہیں. اور یہ اوور آل جو صورتحال ہے, جس طریقے سے ہم تذکرہ کرتے ہیں 2 سینیریوز کا, 2 فینومیناز جس کا سردار سرفراز صاحب نے آ کے احاطہ بھی کیا تھا ہمارے شو پہ, وہ تھے لا نینا اور ایل نینو. 2015 اور 2016 میں اس صورتحال کا سامنا رہا تھا. صدف یو ریممبر دیٹ 2015-16 میں کیا گرمی, شدید گرمی رہی تھی. بڑے کیسز سامنے آئے تھے, اور ہر دوسرے شخص سے جب آپ پوچھتے تھے تو ان کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ہیٹ اسٹروک کا شکار بھی ہوا. تو سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پھر انہی سے ہم پوچھ لیں گے. اچھا, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن میں جاننا چاہ رہی تھی کہ بھئی یہ موسم کی شدت کب تک برقرار رہے گی, اور جولائی کا جو فرسٹ ویک ہے اس میں مانسون بارشوں کا امکان ہے. تو آیا کہ سندھ میں بھی بارشیں ہوں گی کہ نہیں, بیکاز بیشتر جو ملک کے علاقے ہیں, پنجاب کی بات کر لیں, کے پی کی بات کر لیں, بلوچستان, وہاں بارشیں عموماً ہو جاتی ہیں جب بہت زیادہ. لیکن کل میں یہ سن رہی تھی کہ کچھ علاقوں میں ہلکی پھلکی پھوار پڑی ہے کراچی میں. گڈاب کی سائڈ پہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی ہوئی ہے, لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایز یو نوٹس اٹ گوز اوے, یعنی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ کنسسٹنسی سے کچھ تھوڑی دیر برس رہا ہے کہ جس سے کوئی مطلب یہ ہے کہ صورتحال کچھ ایسی انٹرسٹنگ ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہے. بہرحال ہم اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. اچھا, ایک چیز